بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے کنارے والی ایک نجرانی چادر، یعنی نجران کے علاقے میں چادریں بنتے تھیں، اس کو نجرانی چادر، تو نجرانی چادر اوڑھے ہوئے آپ تشریف لا رہے تھے، چل رہے تھے۔ ایک عربی نے بڑے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اب یہ واقعہ بیان کرنا تو بڑا آسان ہے، بیان کرنے میں تو یوں ہی لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بڑا کام نہیں کیا، لیکن جب فزیکلی کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، رستے میں چل رہا ہو تو کوئی آدمی آپ کی چادر کو پکڑ کر اس طرح کھینچے کہ آپ کی گردن پر بھی جو ہے رگڑ کے نشان پڑ جائیں، تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ اس وقت امتحان ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اس قدر اس نے زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر رگڑ کے نشان پڑ گئے۔ پھر مزید بدخلقی سے پیش آیا، کہنے لگا آپ کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس میں سے مجھے بھی دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اسے مال دیا جائے۔ ایسے ہی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں کچھ بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا لپٹے کہ آپ کو ببول، یہ کانٹے دار درخت ہوتا ہے، ببول کے درخت کی طرف دھکیل کر لے گئے، حتیٰ کہ آپ کے کملی مبارک اس کے کانٹوں میں اٹک گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ سے مدد کا خواستگار ہوا۔ آپ نے اسے کچھ مال عطا کیا اور پھر پوچھا کیا میں نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے؟ اس عربی نے کہا احسان تو کیا، آپ نے میرے ساتھ معمولی بھلائی بھی نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پر صحابہ کو غصہ آیا اور اسے مارنے کے لیے لپکے۔ حضور نے انہیں رک جانے کا کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزید مال عطا کیا۔ سبحان اللہ، جو بدخلقی سے پیش آ رہے ہیں، آپ کس انداز میں ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر پوچھا کیا میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اس رابی نے عرض کی جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک عربی آیا اور اس نے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کو غصہ آیا اور اسے مارنے کے لیے دوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور آپ نے فرمایا کہ اسے پیار سے سمجھاؤ، اس سے یہ بتاؤ کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ آج کا دور ہوتا تو کس انداز میں اس کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جاتا، جو آج کل حالات ہیں عدم برداشت کے، لیکن آپ نے صحابہ کو کیا کہا؟ اسے پیار سے سمجھاؤ، اس سے بتاؤ کہ یہ اللہ کا گھر ہے، قابل احترام جگہ ہے، یہاں بول و بازار جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا انما بعثتم میسرین، کہ تم آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، دشواریاں پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ سبحان اللہ، یہ کیا کس قدر واقعات ہیں حسن اخلاق کے۔ یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں، ایک تو ان سے ایمان بڑھتا ہے، دوسرا بندے کی اخلاق اس کے اندر بہتری آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔